السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ سنہری پائل۔ رات کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں جنم لینے والی ایک دلکش انداز اور فرحت بخشتی حقیقی کہانی۔ اپنے ہی خیالوں میں مگن وہ سمندر کی خاموش سطح کو گھور رہا تھا کہ اچانک پانی میں ہلچل ہوئی۔ تا حد نگاہ پھیلے پانی پر دائرے سے بننے لگے۔ اس نے چونک کر دیکھا، تبھی اس کے کانوں میں پائل کھنکنے کی آواز آئی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر سمندر کے دائیں طرف موجود پہاڑوں کی طرف اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس کوئی دوشیزہ تھی۔ اس کا سفید آنچل ہوا کے دوش پر لہرا رہا تھا۔ وہ صرف اس کے پاؤں ہی دیکھ پایا، سفید دودھیا پاؤں جس میں سنہرے رنگ کی پائل پہنی ہوئی تھی۔ غفار موچی کا کڑیل جوان بیٹا اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے میکانیکی انداز میں پہاڑوں کی طرف دوڑا جدھر وہ دوشیزہ گئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ دو بڑے بڑے ڈھلوانی پہاڑ تھے۔ دور سے دیکھنے پر ایک ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا، مگر اگر قریب سے دیکھا جاتا تو پتہ چلتا کہ دو پہاڑ ہیں۔ ان کی عمودی چوٹیاں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ پہاڑوں کے پیچھے کئی چھوٹے بڑے ہٹ تھے جو یقیناً کبھی آباد ہوں گے، مگر اب ویران کھنڈر بن چکے تھے۔ کچھ دیر کھڑا وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرتا رہا، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ حسینہ سینے سے دل ہی نکال کر لے گئی ہو۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، ہوا میں بھی شدت آ گئی تھی، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ پہاڑیوں پر نگاہیں جمائے شش و پنج کا شکار تھا کہ آیا واپس جائے یا آگے بڑھے۔ تبھی اچانک ایک نسوانی آواز آئی، ڈر گئے کیا؟ ہی 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 ہی، ہو 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 ہو۔ بزدل آواز اور استہزائیہ ہنسی کی آواز سن کر در حقیقت اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے، مگر وہ خوف کو جھٹکتا تجسس کے مارے آگے بڑھا۔ وہ تیزی سے ڈھلوانی پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا۔ صبح لوگوں نے سمندر کے قریب لاش پڑی دیکھی۔ وہ دوڑ کر قریب گئے۔ ہمیشہ کی طرح لاش کا چہرہ مست تھا۔ اوئے، یہ تو اپنے غفار کا پتر ہے، ایک شخص نے دکھ سے کہا۔ وہ تو شہر نہیں پڑتا، دوسرے شخص نے بھویں سکیڑ کر الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، پڑتا تو شہر میں ہی ہے، مگر کل میں نے دیکھا تھا، وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس کھیتوں میں گھوم رہا تھا۔ مرنے والے کے جسم پر بھی نیلے رنگ کا ہی سوٹ تھا۔ سب جانتے بوجھتے بھی نہ، یہ لڑکے باز نہیں آتے سمندر کی طرف جانے سے، ایک شخص نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ لاش کو کندھوں پر اٹھائے گاؤں کی طرف بڑھے۔ غفار موچی پریشان پریشان گھوم رہا تھا۔ گاؤں والوں کے کندھے پر رکھی لاش دیکھ کر وہ الٹے قدموں دوڑا اور گھر جا کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ سریہ بیگم نے تعجب سے دیکھا اور گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہائے غفور، تینوں کی ہویا؟ حیرت سے گہری سانس لیتے ہوئے بولی، غفار تمہیں کیا ہوا؟ تو نہ بس دروازہ نہ کھولی، کوئی بھی ہوئے کہہ دیں۔ غفار، گھر کوئی نہیں، وہ کانپتے ہوئے بولا، جا، تم بس دروازہ مت کھولنا، کوئی بھی ہو کہہ دینا غفار نہیں ہے، اب جا۔ اتر ٹھیک ہے، پر تو کمبی کیوں جانا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم کانپ کیوں رہے ہو؟ نہیں تو، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولا۔ تبھی کسی نے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ سفیان ہوئے گا، سفیان ہوگا۔ سریہ خاتون ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ نہ کھولی دروازہ، غفار موچی زور سے چلایا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اگلے ہی پل پورا گاؤں غفار موچی کے گھر جمع تھا۔ اس کا کڑیل جوان بیٹا مر گیا تھا، وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ سریہ خاتون ساکت سی کفن میں لپٹے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ تو تھا کہ وہ جگہ پکی ہے، پھر کیوں گیا ادھر؟ اس موقع پر بھی کچھ دانہ خواتین سریہ خاتون سے سوالات کر رہی تھیں۔ اس پنڈ کے جوانوں کو تو نظر ہی کھا گئی ہے، ایک خاتون دکھ سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔
याद है अभी पिछले महीने इन्हीं दिनों मोटे हलवाई का बेटा फौत हुआ था, यूं ही उसका चेहरा भी मस्त था। आहो याद आए। और इससे पिछले साल हकीम जाफ़र का पुत्र। और हाय नी चुप करना, ला मेरा कलेजा फट जाएगा। हाय बस चुप कर, मत लामले मेरा कलेजा फट जाएगा। एक खातून सीने पर हाथ मारते हुए दुपट्टे से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली। ख़वातीन के बैन फिर से शुरू हो गए थे। जैसे ही मर्द जनाजा उठाने आए, ख़वातीन एकदम से चीख कर जनाजे के पीछे भागीं। सरिया खातून तो वहीं बेहोश हो गई थी। मैं अपने जिगरी दोस्त को कंधों पर उठाए ले जा रहा था। दर्द से मेरा कलेजा फट रहा था। कदम मन मन के हो रहे थे। मुझे गुज़िश्ता शाम सुफियान से की गई बात याद आ गई। चल अहमद यार, समंदर देखने चलते हैं। आज चाँद की 14 तारीख है। समंदर में चमकते हुए पूरे चाँद का अक्स मगरिब के वक्त कितना दिलकश लगता होगा। उफ़, वो ख्वाबनाक लहजे में अपनी आंखें मूंदते हुए बोला। हाँ, जब शहज़ादी चुड़ैल आएगी ना तो सारी दिलकशी साथ ले जाएगी तेरी। मैं तंज से बोला। अबे यार, ये रूहें बदरूहें भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अब बता, जो शख्स मर गया वो किसी को क्या मारेगा? मामला कुछ और है। वो कुछ सोचते हुए सर हिलाते बोला। देखना, मैं एक दिन पहाड़ों के पीछे जाऊंगा और सुराग लगा ही लूँगा कि आखिर असल मामला क्या है। हा हा, आज तक जो भी मगरिब के वक्त समंदर पर गया वापस नहीं आया। तुम सुराग लगाओगे। हा 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 हा। मैं इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। अच्छा, ज़्यादा बकवास न कर, मैं भी चला जाऊंगा। वो गुस्से से बोला। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। कितने वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं। यार अहमद, तुझे तजस्सुस नहीं होता कि लोग जो किस्सा सुनाते हैं वो सच्चा है या झूठा? वो थोड़ा सा मेरी तरफ झुकते हुए राजदारी से बोला। नहीं, मैंने मुख्तसरन कहा। क्यों? वो भवें सुकेड़ कर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। क्योंकि मुझे डर लगता है, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया। डर? हा 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 हा। तू लड़कियों की तरह डर रहा है। मर्द बन मर्द, वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला। क्यों, मर्द के सीने में दिल नहीं होता? वो डर नहीं सकता? दिल तो होता है, मगर गोश्त पोस्त का, एहसासात और जज्बात वाला नहीं, पत्थर का, ताकतवर, सख्त। तुम्हारा होगा ताकतवर, मेरा तो नहीं है, मैंने सर झटकते हुए कहा और अलविदाई हाथ मिलाते हुए घर की तरफ चल पड़ा। वो वहीं अपने बाप की छोटी सी दुकान पर बैठा था। सुफियान की मौत को 1 माह हो गया है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार समंदर की तरफ जाने को चाहता है। जैसे ही मस्जिद में मगरिब की अजान होती है, मेरा दिल बेचैन हो जाता है। बहुत कोशिश के बावजूद मैं ये ख्याल झटक नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे समंदर पर बुला रहा हो। कितना अजीब सा एहसास था, मैं किसी से बयान भी नहीं कर सकता था। आज शाम से ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। न जाने कैसे मैं समंदर किनारे आकर बैठ गया। मुझे इस वक्त होश आया जब पायल खनकी। मैंने पलटकर आवाज़ की सिम देखा। हवा के दोष पर लहराता सफ़ेद आंचल। कोई लड़की समंदर के किनारे लगे दरख्तों से होती हुई पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल मोरनी जैसी थी। मैं उसे देखता गया, हत्ता कि वो लड़की पहाड़ों के दामन में जाकर गायब हो गई। मैं पत्थर का बुत बना समंदर किनारे बैठा था। समंदर का पानी सुनहरा होकर फिर से अपनी असली हालत में वापस आ गया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने उठना चाहा, मगर ऐसे लग रहा था जैसे मेरी टांगों में जान ही ना हो। तभी निस्वानी हंसी की आवाज़ गूंजी। खौफ के मारे मेरा दिल बंद हो गया। मंजूर दर्जी आवाज़ बागता सा सुबह सबसे पूछता फिरता था। मेरे बेटे को कहीं देखा है किसी ने? रात को घर नहीं आया। पहले भी देर से ही घर आता था, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रात भर घर ही ना आए। तो रात को ढूंढते नियाज़ अहमद ठेला दुरुस्त करके इस पर ताज़ा सब्ज़ी सजाते हुए बोला। मुझे बख्ता ने बताया ही नहीं सुबह कि रात को अपना अहमद घर नहीं आया। मंजूर दर्जी गहरी सांस लेते हुए बोला। चल फिर समंदर की तरफ देखा, जीले पहलवान को साथ ले जा। नियाज़ अहमद ठेला ढकेलते हुए बोला। मंजूर दर्जी का दिल अनजाने खौफ से धड़का। तभी जीला पहलवान बाहर आया। क्या हुआ चाचा, सब खैर तो है? जीले पहलवान ने हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ, सब खैर है, खैर है। मंजूर दर्जी सर हिलाते ज़ेरे लब खैर खैर बुड़बुड़ाते हुए घर की तरफ चल पड़ा। सूरज की तेज़ किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो कसमसा कर उठ बैठा। कुछ देर वो आंखें मलता रहा,
پھر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اچانک اس کی نظر سمندر کی شوریدہ لہروں پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ وہ خود سے خود ہی سوال و جواب کرنے لگا۔ احمد، ایک تیز آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ گاما نائی اس کی ہی طرف آ رہا تھا۔ اوئے احمد، تجھے تیرا ابا ڈھونڈ رہا ہے۔ اچھا، وہ الجھے ہوئے لہجے میں کہتا گھر کی طرف چل پڑا۔ منظور احمد کہاں ہے؟ منظور درزی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، بختہ کی فکر آمد آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آ جائے گا، آ جائے گا، آج تک کوئی آیا ہے؟ اس کے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ وہ چارپائی پر ڈھہسا گیا۔ کیا ہوا؟ بختہ دوڑ کر شوہر کے پاس آئی۔ پانی، منظور درزی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ بختہ دوڑ کر مٹکے سے پانی کا گلاس بھر لائی، جسے منظور درزی ایک ہی سانس میں پی گیا، اور اس نے خالی گلاس بختہ کی طرف بڑھایا۔ وہ حیرانی سے پلٹی اور پانی کا ایک اور گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ تبھی دروازہ کھٹکا۔ منظور درزی کے ہاتھ سے پانی کا بھرا ہوا گلاس چھوٹ کر دور جا گرا۔ کہاں تھا تو؟ بختہ کی تیز آواز پر منظور درزی نے بجلی کی سی تیزی سے آنکھیں کھولیں۔ احمد ڈھیلے ڈھالے انداز سے چلتا ہوا آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ منظور درزی نے بے یقین نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ دوستوں کے ساتھ تھا۔ کون سے دوست؟ بختہ چمک کر سخت لہجے میں بولی۔ ہیں کوئی؟ احمد نے بیزاری سے کہا اور ہاتھوں کا تکیہ بنا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ پتہ بھی ہے ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ منظور درزی ایک جھٹکے سے اٹھا اور چارپائی پر لیٹے احمد کی کلائی پر کاٹ لیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ احمد چیختا ہوا تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہو گیا ہے منظور؟ بختہ نے تحیر سے شوہر کی طرف دیکھا۔ تو میرا احمد ہے نا، میرا بیٹا؟ وہ احمد کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا تو منظور درزی نے اسے جھٹ سینے سے لگا لیا۔ سٹھیا گیا ہے، بختہ بڑبڑاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ شام ڈھلتے ہی اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ لہراتا ہوا آنچل، سفید دودھیا پاؤں اور اس میں کھنکتی سنہری پائل۔ کاش میں سنہری پائل ہوتا، کم از کم اس کے پاؤں سے تو لپٹا ہوتا۔ وہ دونوں بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹتے ہوئے گھٹنوں پر تھوڑی رکھے سوچ رہا تھا۔ احمد، ایسے کیوں بیٹا ہے بیٹا؟ نہیں بس کچھ نہیں، یوں ہی۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا اور اپنے خیال پر خود ہی خود کو ملامت کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں جوتا پہنے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اماں سامنے آ گئیں۔ چل واپس، کہیں نہیں جانا اس وقت۔ اماں، میں بچہ تو نہیں ہوں، میں نے روحان سے لہجے میں کہا۔ ہمارے لیے بچہ ہی ہے، پورے 12 سال بعد ہوا تھا تو۔ اب تو 20 کا ہو گیا ہوں نا اماں، میں نے بے چارگی سے کہا۔ ہاں، پر ہمارے لیے تو ایسا ہی ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو۔ چل شاباش، جا کر سو جا۔ اماں، بس ابھی آ جاؤں گا، صرف 10 منٹ۔ میں لجاجت سے اماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ ایک منٹ بھی نہیں، چل، اماں نے حتمی لہجے میں کہا۔ مجبوراً مجھے چارپائی پر جا کر لیٹنا پڑا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ اماں ابا کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ میں دبے پاؤں اٹھا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تبھی اماں کی تیز آواز گونجی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں تیزی سے پلٹ کر غسل خانے میں گھس گیا۔ اماں بھی نہ، میں تلملاتا ہوا آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں گھر سے نکلا تو ابا کسی سپاہی کی طرح میرے پیچھے دوڑے۔ کہاں جا رہے ہو احمد؟ قبرستان میں، چبا چبا کر بولا۔ چل میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ میں نے گہری سانس لے کے دونوں ہاتھوں سے ابا کو آگے چلنے کی پیشکش کی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے چلنے لگے۔ میں غصے سے جلتا بھنتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ قبرستان پہنچتے ہی ہمیشہ کی طرح ہماری پہلی ملاقات نورا ماں سے ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی جملہ بڑبڑا رہی تھی۔ سب پکڑے جائیں گے، سب۔ اب تو بس کر دے نورا ماں، بڑے سال ہو گئے ہیں۔ ابا نے بڑے پر زور دیا۔ چودھری اجڑ گئے، بدلہ پورا، لیکن تو نے تو سارا پن ہی اجاڑ دیا۔ نورا ماں زور زور سے رونے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں۔ میرے لیے تو سب اسی دن اجڑ گئے تھے جب میری شہزادی اجڑی تھی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں کہہ کر اپنا مخصوص جملہ دہراتے ایک طرف کو چل دی۔ سب پکڑے جائیں گے، سب پکڑے جائیں گے، سب۔ میں اور ابا پہلے دادی کی قبر پر گئے اور پھر سفیان کی قبر پر۔ ابا، آپ کو یقین ہے کہ سمندر پر موجود چڑیل شہزادی کی روح ہے؟ 100%۔ ابا مضبوط لہجے میں بولے۔ ابا، کیا ہوا تھا اس دن؟ بتائیں۔ اوئے، تجھے 1000 بار تو بتایا ہے، پنڈ کا بچہ جانتا ہے، چل چپ کر کے دعا مانگ۔ نہیں ابا، ایک بار پھر بتائیں تفصیل سے۔
میں نے ضد کی۔ ابا گہری سانس لیتے ہوئے بولے، اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے، نورا ماں کا شوہر مر گیا تھا، یہ چودھری نثار علی کی حویلی میں کام کرنے جاتی تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی، بہت خوبصورت، غزالی آنکھیں، سیاہ لمبے لمبے بال، سرخ و سفید رنگت، اونچا لمبا قد، نخرہ بھی خوب تھا جیسے کسی سلطنت کی ملکہ ہو۔ محلے کا ہر لڑکا ہمیں خط دے کر بھیجتا کہ جا شہزادی کو دے آ۔ چودھری نثار علی امیر آدمی تھا، اس نے سمندر کنارے بہت سے ہٹ بنوائے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی تقریب کرنی ہوتی چودھری نثار علی انہی ہٹس میں کرتا۔ اس کے بیٹے کی شادی تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی حویلی کے سارے لوگ ہٹس میں شفٹ ہو گئے۔ نورا ماں بھی شہزادی کو لے کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، عصر مغرب کے درمیان کا وقت تھا جب نورا ماں ہاپتی کانپتی ابا کے پاس آئی۔ غلام حسین، تو ان کا درزی ہے، تیری بڑی عزت کرتے ہیں، انہیں کہہ کہ میری بیٹی دے دیں۔ کون؟ کسے کہوں؟ ابا نے حقہ گڑگڑاتے ہوئے نورا ماں سے کہا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، وہ نہیں مل رہی۔ کون نہیں مل رہی؟ میری شہزادی، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ڈھونڈ لیں گے نورا ماں، تو بیٹھ، پانی پی، پھر تفصیل سے بتا۔ ابا نے انہیں تسلی دی۔ نہیں غلام حسین، میں کیسے پانی پی لوں؟ میری شہزادی تڑپ رہی ہے، وہ مشکل میں ہے۔ مجھے پکا یقین ہے چودھری نثار علی کے بیٹوں نے میری شہزادی کو کہیں چھپا دیا ہے۔ چل میرے ساتھ، بلکہ سارے پنڈ والوں سے کہہ سب چلیں، وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ ابا نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، ساری بات ان کے سامنے رکھی۔ سب گاؤں والے سمندر کے قریب چودھری نثار علی کے پاس گئے۔ قطار میں بنے ہٹ اور روشنیوں سے نہائے ہوئے تھے۔ کتنی ہی دیر گاؤں والے باہر کھڑے رہے۔ چودھری نثار علی باہر نہیں آیا، بلکہ اس کے ملازموں نے دھکے دے کر گاؤں والوں کو بھگا دیا۔ نورا ماں سارا دن روتی رہتی۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ چودھری نثار علی کی مست شدہ لاش سمندر کنارے پڑی ملی۔ گاؤں میں شور مچ گیا۔ نورا ماں اس وقت بہت خوش ہوئی، اتنی کہ حواس کھو دیے، اور بس یہی جملہ دہرانے لگی کہ سب پکڑے جائیں گے، سب، جو بھی سمندر کنارے جاتا مر جاتا۔ آہستہ آہستہ حویلی میں موجود سب لوگ ایسے ہی مر گئے۔ لوگوں نے ان ہٹس کو آسیب زدہ کہنا شروع کر دیا۔ تفریح کے لیے آئے لوگ بھی اب ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شہزادی کی روح نے سب سے بدلہ لیا ہے۔ ہٹس اجڑ گئیں۔ کچھ لوگوں نے ہٹس پر قبضے کا سوچا، ان کا انجام بھی وہی ہوا جو ہٹس کے مالکوں کا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لوگ سمندر کی طرف جانے سے گریز کرنے لگے۔ اب نئی نسل اس چیز کو مانتی نہیں، اور انجام تمہارے سامنے ہے۔ وہاں جو بھی گیا، خصوصاً مغرب کے وقت، وہ دوبارہ زندہ واپس نہیں آیا۔ میں تو آ گیا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ تو تم وہاں گئے تھے؟ ابا تحیر سے ہکلاتے ہوئے بولے۔ ہاں، آج صبح گیا تھا۔ میں نے بات سنبھالی۔ اوہ اچھا، صبح۔ ابا نے اطمینان کی سانس لی۔ گھر واپس آ کر بھی میں انہی واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے خیال آیا کہ کیا خبر شہزادی کی روح منتظر ہو کہ کوئی آئے اور اسے بھی کفن دے کر دفنا دے۔ شاید اس لیے وہ آج تک بھٹک رہی ہے۔ کچھ لمحے میں سوچتا رہا، پھر ایک فیصلہ کر کے پرسکون ہو کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح میں شہر گیا، وہاں سے اچھا سا کفن کا کپڑا خریدا۔ خوش قسمتی سے ابا کی طبیعت خراب تھی، سو وہ دکان پر نہیں آئے۔ میں نے جلدی سے کفن کاٹ کر سینا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے تک کفن بالکل تیار تھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں کفن لپیٹ ہی رہا تھا کہ ابا آ گئے۔ یہ کس کا کفن سیا ہے؟ ابا نے میرے ہاتھوں سے کفن لیتے ہوئے سوال کیا۔ میں فقط چہرہ لیے ابا کی صورت دیکھتا رہا۔ بول، گونگا ہو گیا ہے کیا؟ ابا نے پھر کہا۔ شہزادی کا۔ میں تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ کیا؟ کس کا؟ ابا تحیر سے میری طرف دیکھتے ہوئے ایسے بولے جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شہزادی کا، میں نے اطمینان سے کہا۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ابا سخت لہجے میں بولا۔ ابا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ شہزادی کی روح منتظر ہو، کوئی آئے اور اس کے برہنہ وجود کو ڈھانپ دے، اسے کفن دے کر دفنا دے؟ کوئی آئے اور اس کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھے، اگربتی سلگائے۔ دیکھ بیٹا، جب یہ واقعہ ہوا میں 9-10 سال کا تھا، اب 50 کا ہوں۔ تو بھی 20-21 سال کا ہو گیا ہے۔ مچھلیاں کھا گئی ہوں گی اس کے جسم کو، یا پھر حشرات و لرز۔ آپ کو پتہ ہے ابا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو کر کیوں مارا تھا؟ کیوں؟ ابا نے بھوے سکیڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تاکہ اس کی لاش کو محفوظ کر سکے، تاکہ آنے والے وقتوں کے لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔
اس بات کا تیری اس بات سے کیا تعلق ہے ابا؟ مجھے یقین ہے چودھری نثار علی کے بیٹوں نے بھی زیادتی کے بعد شہزادی کی لاش سمندر میں پھینکی ہوگی۔ آپ ایک دفعہ چلیں تو صحیح میرے ساتھ، میں نے لجاجت سے ابا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ابا نے گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، مگر اکیلے نہیں، ہم گاؤں کے دیگر لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ابا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، جی جیسے آپ کہیں، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ صبح سویرے ہی ہم 10-12 لوگوں کا ٹولہ سمندر کی طرف چل پڑا۔ ڈھلوانی پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے ہم ہٹس کے قریب پہنچ گئے۔ ایک قطار میں 25-30 ہٹ بنے ہوئے تھے، ان کے بالکل سامنے سمندر بہتا تھا۔ ایک طرف پہاڑ تھے تو دوسری طرف بڑے بڑے درخت۔ ہم سب مختلف ہٹس میں داخل ہو گئے۔ ہر چیز پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی، مکڑیوں نے جا بجا جالے بن رکھے تھے۔ ہم نے گھوم پھر کر سارے ہٹس دیکھے۔ ایک ہٹ کی کھڑکی زور سے ہلی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ کر اس کھڑکی کے پاس گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کھڑکی سے سمندر، پہاڑ اور درخت سب ملے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں اس منظر کو دیکھتا رہا۔ میں یوں ہی بے دھیانی میں آگے بڑھا اور کھڑکی پر جھک گیا۔ میری نظر تیر کی سی تیزی سے سمندر کنارے لگے درختوں کے جھنڈ پر گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑوں نے ان درختوں کے جھنڈ پر سایہ کر رکھا ہو۔ میں تیزی سے نیچے آیا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے اس جگہ پہنچا۔ ابا میرے پیچھے تھے۔ میں نے دیکھا وہاں ایک ڈھانچہ پڑا ہے، جس کے آثار بتا رہے ہیں کہ وہ کسی نوجوان لڑکی کا ڈھانچہ ہے۔ ابا حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اس ڈھانچے کو دیکھتے تھے۔ میں نے کندھے پر لٹکے تھیلے سے کفن نکالا اور شہزادی کو اڑا دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی۔ ہر کوئی حیرت سے اس ڈھانچے کو دیکھنے آ رہا تھا۔ مسجد کے امام نے جنازہ پڑھایا۔ ہم شہزادی کو لے کر قبرستان گئے تو دیکھا نورا ماں اپنے شوہر کی قبر پر اوندھی لیٹی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا، نورا ماں تو بھی دیکھ لے اپنی بیٹی کو، اتنا عرصہ گزر گیا، پر دیکھ تیری بیٹی ویسی کی ویسی پڑی ہے جیسے ابھی فوت ہوئی ہو۔ کہنے والے نے آگے بڑھ کر نورا ماں کا کندھا ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ اب وہاں سمندر کی جگہ ایک خالی میدان ہے۔ درخت خشک ہو کر گر گئے، کچھ آندھیوں سے اکھڑ گئے، کچھ لوگوں نے کاٹ لیے۔ پہاڑ منہدم ہو گئے ہیں، سب ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک ہٹ آج بھی وہاں موجود ہے۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ ہٹ چودھری نثار علی کے زیر استعمال تھا، یعنی وہ جب بھی سمندر پر آتا تھا اسی ہٹ میں رہتا تھا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اس جام شہزادی نے مجھے کیوں نہیں مارا۔